عید عید ال- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اور امت محمد میں سے بنایا ہے، درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اصل میں طبیعت میری خراب ہے، آواز بھاری ہے، لیکن موضوع ضروری ہے۔ عید کے جو مسائل ہیں، عید الفطر کے احکام اور مسائل، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ عید الفطر کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں بولنے کی استطاعت دے، آواز کے اندر طاقت پیدا فرما دے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی بات یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو وہ الوداعی جمعہ ہوتا ہے، اس کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جس طریقے سے عید کے دن کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے آج کے دن کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ نیا نیا کپڑا سلاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ غسل تو جمعہ کے دن ہے ہی، لیکن عید کی طرح اہتمام کرتے ہیں، نیا کپڑا لگانا، گھر کو سجانا سنوارنا، اور پھر جو ہے بڑے اہتمام اور دھوم دھام سے مسجد جانا۔ پھر ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور ایک جو ہے سمجھ لیجئے وہ بدعتی کام ہے، وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل ادا کرنا، اس نیت سے اور یہ سوچ کر ادا کرنا کہ ہم نے 4 نفل ہم نے ادا کر لیا تو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جتنی بھی نمازیں ہم نے چھوڑی تھی سب نمازوں کا کفارہ ہو گیا۔ اس نیت سے 4 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے۔ تو شریعت میں ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ نماز تو 5 وقت کی اپنے جگہ پر متعین ہے، اور ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ جب اپنی مرضی سے 2 نماز کو ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 4 نفل ادا کرنے سے زندگی بھر کے فرائض کیسے ادا ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ ایک نماز پڑھ لینے سے ان نمازوں کی قضا نہیں ہو جائے گی، الا کہ اگر کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہو اس نماز کی قضا کرتے ہیں تو جس کی قضا کریں گے وہی نماز ادا ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں تو زندگی بھر کی نماز آپ کی سب معاف ہو جائے گی۔ تو یہ غلط فہمی لوگوں کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ تو 4 رکعت نفل کا قضاء عمری کا ثبوت ہے، اور نہ ہی آخری جمعہ کو، رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہنے کا کوئی ثبوت ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ ابھی وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو الحمدللہ جمعہ، رمضان کا پہلا جمعہ ہو، دوسرا جمعہ ہو، تیسرا جمعہ ہو، چوتھا جمعہ ہو، ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی اگر جمعہ کا دن آ رہا ہے وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے جو دین میں جو ہے لوگ کچھ نئی بات ایجاد کرتے ہیں تو اور پھر لوگ اس کے پیچھے جو ہے بڑے جو ہے انہباق سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں اس الوداعی جمعہ کہنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور 4 رکعت نفل قضاء عمری کی نیت سے پڑھنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عید الفطر کے احکام و مسائل کی طرف۔ مختصر انداز میں ہم آپ کو عید الفطر کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ یہ صدقۃ الفطر جو رمضان کے آخر میں ہم لوگ نکالتے ہیں یہ بھی واجب ہے، تو یہ بھی سن 2 ہجری کو واجب ہوا۔ اور 2 ہی ہجری کو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا فرمائی، اور یہ عید الفطر کی جو نماز ہے اس کا حکم ہے واجب۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے اس نماز کو چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ یہ واجب کی تعریف ہے۔ کوئی بھی چیز شریعت میں واجب ہو، اگر عذر کے بغیر چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر واجب نہ ہو، سنت اور نفل ہو، اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
جیسے تراویح کی نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے لیکن نفل ہے، اگر کوئی کبھی چھوڑ دیتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عید کی نماز اگر عذر کے بغیر چھوڑتا ہے تو پھر وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کے ساتھ نماز کا ذکر ہے۔ قربانی کے موسم میں عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے۔ تو بہرکیف وجوب کی دلیل یہاں سے بھی نکل رہی ہے، اور وجوب کی دلیل اس حدیث سے بھی نکلتی ہے جس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم فرمایا ہے۔ عورتوں کو بھی کہا کہ تم بھی عیدگاہ نکلو، جوان لڑکیاں، پردے نشین عورتیں، اور حتیٰ کہ حیض والی عورت، وہ سب عیدگاہ نکلے۔ تو علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، یہ نماز جو ہے مسلمانوں پر واجب ہے۔ عید الفطر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے چاند کا۔ مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل عموماً لوگ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنے کا بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہمیں دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اکثر و بیشتر علاقوں میں لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں تو کسی نہ کسی کو چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ پہلے جو شروعات کا جو چاند ہوتا ہے بڑا باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، بڑی محنت سے دیکھنا پڑتا ہے اور بہت مختصر اور محدود وقت کے لیے نکلتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ تو اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب فرمائی ہے۔ جب کوئی مسلمان چاند دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاند دیکھنے کی دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا میرے خیال سے آپ سب کو یاد ہوگی، نئے چاند کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اے اللہ ہمارے اوپر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اس چاند کو طلوع فرما، ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اور رمضان کے لیے صرف ایک گواہ چاہیے چاند دیکھنے کے لیے، کافی ہے۔ رمضان کا چاند اگر ایک مسلمان، عادل مسلمان دیکھ لیتا ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ رمضان کے علاوہ بقیہ مہینوں کے لیے 2 عادل گواہ چاہیے۔ چاند اگر دیکھتا ہے 2 گواہ اگر ہو تو اس کی گواہی مانی جائے گی اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ کہیں چاند ہو گیا ہے۔ لیکن رمضان اگر ہے، ایک عادل مسلمان گواہی دے دے تو اس کی گواہی تسلیم کر لی جائے گی۔ اب آتے ہیں فطرانہ کی طرف۔ اس مسئلے کو تھوڑا دھیان سے سمجھیں۔ فطرانے کا مسئلہ، عید الفطر کے تعلق سے فطرانے کا مسئلہ، یہ فطرانہ واجب ہے۔ صدقۃ الفطر، جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے پیسوں میں سے، تجارت میں سے، زکوٰۃ کی اشیاء میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو سیم یہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الفطر ہے یہ، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کی طرف سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بیمار ہو عورت ہو مرد ہو، تمام مسلمانوں پر زندہ ہے، حی ہے۔ تو ایک دن کا بھی بچہ ہو، پیدا ہو گیا، اس دن سے لے کر کتنوں بھی عمر دراز ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ 1 سا کھجور میں سے، یا جو ہے کھانے پینے کی جو غلہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کھجور اور جو ہے کشمش وغیرہ سے نکالا کرتے تھے، تو اناج میں سے جو ہم کھاتے پیتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اناج میں سے 1 سا ہمیں صدقۃ الفطر ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکالنا۔ 1 سا، یہ عربی پیمانہ ہے، سا، صاد الف عین، سا۔ یہ گرام کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے؟ اس کو پیمائش کے اعتبار سے 4 مد بولا جاتا ہے۔ 4 مد، یہ مد بھی عربی لفظ ہے۔ جیسے دونوں ہاتھ کو ملائیے اور اس ہاتھ میں جتنا دانہ آئے، جتنا چاول آ جائے، گیہوں آ جائے، جتنی مقدار میں آئے، 4 مرتبہ آئے، اس کو ہم کہتے ہیں 1 سا۔ 1 مرتبہ لیے 1 مد، 4 مرتبہ لیے 4 مد، یہ 1 سا کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہاں، یہ سوال آپ کا بہت، تجھے بیٹھے بیٹھے یہ سب سوچتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ معتدل انسان، معتدل، نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا انسان، درمیانی قسم کا انسان ہو، تو اس کا اگر ہاتھ ہو، لگ بھگ 544 گرام بنتا ہے، یعنی 544 گرام، ½ kg سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے ایک لپ میں۔ اور ٹوٹل جو پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، 1 سا کو گرام کے اعتبار سے اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ 1 سا گرام کے اعتبار سے کتنا ہوگا؟
بعض لوگ کہتے ہیں 2 کلو 40 گرام، ایک قول یہ، دوسرا قول ہے 2 کلو 100 گرام، تیسرا قول ہے 2 کلو 175 گرام، اسی میں ایک قول ہے 2 کلو 751 گرام۔ بعض لوگ 2.5 کلو کے آس پاس مانتے ہیں، 2.5 کلو کے آس پاس، اور زیادہ تر اسی پر عمل ہے، تقریباً 2.5 کلو۔ اور بعض علماء 3 کے جی بھی مانتے ہیں، تو عرب کنٹری میں 3 کے جی کے حساب سے نکالا جاتا ہے۔ جب آپ بقالے میں جائیں گے عید الفطر کے موقع سے دیکھیں گے 3 کے جی کی کیس ملے گی آپ کو، تو یہاں کے عرب علماء جو ہے بعض 3 کے جی مانتے ہیں، تو 3 کلو تک ہے، لیکن جنرلی 2.5 کے جی نکالا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کی طرف سے کم از کم ہمیں 1 سا نکالنا ہے، لگ بھگ 2.5 کلو۔ تو گھر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے ہمیں 2.5 کلو کے حساب سے فطرانہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، جہاں پر ہیں فطرانہ بہتر ہے وہیں پر دیں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں، لیکن اگر یہاں ضرورت مند آپ کو نظر نہ آئے، یا یہاں سے زیادہ ضرورت مند کسی اور علاقے میں آپ کو نظر آئے، تو اپنا فطرانہ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں چاول تو آپ نہیں بھیجیں گے، لازم آپ اس کو جو ہے کنورٹ کریں گے پیسے میں، پیسے ہی بھیج سکتے ہیں۔ تو علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ ضرورت کے تحت فطرانہ کو پیسے کی شکل میں نکال سکتے ہیں، جیسے اس کنٹری سے دوسری کنٹری بھیجیں گے، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان جو ہے اپنے گاؤں سماج میں کسی آدمی رشتہ دار میں سمجھ رہا ہے اس کو پیسے ہی کی ضرورت ہے، تو مجبوری میں اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ پیسہ کس حساب سے دیں گے؟ ہم جو غلہ کھاتے ہیں اس غلے کی 2.5 کے جی کے اعتبار سے جو قیمت بنے گی وہ اس قیمت کے اعتبار سے ہمیں دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے علاقے میں 10 روپے چاول ہے تو 2.5 کے جی کتنا ہو گیا؟ 10 10 20 اور 5 25 ہو گیا۔ تو یہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، علماء کی بھی غلطی ہے، جو ایک علاقے میں طے کر دیتے اس علاقے میں امسال یا اس ملک میں امسال 40 روپیہ فطرانہ۔ کس نے اس کو اجازت دی ہے تم 40 روپے فطرانہ متعین کرو؟ کس نے تمہیں جو ہے ذمہ دار بنا دیا ہے؟ ہر علاقے میں غلے کی جو ہے قیمت الگ الگ ہوتی ہے، پھر انسانوں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، کوئی بڑا مالدار ہوتا ہے، کوئی بڑے عمدہ قسم کی چیزیں کھاتا ہے، کوئی جو ہے نارمل چیز کھاتا ہے۔ کس کو اجازت دیا ہے کہ تم پیسہ فکس کر دو؟ ایک تو پیسہ شریعت میں ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سا متعین کیا ہے، تو آپ سا بتاؤ کہ 2.5 کلو دینا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ بتاؤ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری میں ہم پیسہ دے سکتے ہیں، تو اپنے علاقے میں جو اناج ہے 2.5 کلو کے اعتبار سے جو پیسہ بنتا ہے وہ دے سکتے ہیں، یہ مجبوری میں۔ لیکن اعلان کر دینا پاکستان میں آج یہ اس امسال اتنا ریٹ ہے، انڈیا میں امسال اتنا ریٹ ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ظلم ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھنے والا سعودی عرب کا بھی حساب بتا رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا پاکستان میں سعودی عرب کا حساب بتاتا ہے کہ سعودی عرب میں اتنا ریال جو ہے فطرانہ ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا سعودی عرب سے؟ پاکستان میں بیٹھا ہوا۔ تو ایسی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں لوگ، اسی سے تو دین کا تیا پانچا نکلا، اپنی طرف سے دین گڑھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں دین، اسی لیے جو ہے بگڑ رہا ہے اور دین کو جو ہے بگاڑا جا رہا۔ فطرانہ کا وقت کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ فطرانہ کا 2 وقت، ایک وقت ہے وقت واجب اور ایک وقت ہے وقت جواز، 2 الگ الگ وقت ہیں۔ وقت واجب ہے جب عید کے لیے چاند نکل آئے، اس ٹائم سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے۔ اس درمیان آپ کو ہر حال میں فطرانہ ادا کرنا ہے، ہر حال میں، یہ وقت وجوب واجب ہے۔ اور ایک ہے وقت جواز کہ آپ چاند سے پہلے بھی، عید سے پہلے بھی 1-2 دن پہلے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اس طریقے سے کیا کرتے تھے، 1-2 دن پہلے فطرانہ دے دیتے تھے۔ لیکن بہت دن پہلے فطرانہ دے دینا یا جو ہے رمضان سے پہلے فطرانہ دے دینا، لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ مدرسے کے مسافر اور دوسری جگہ کے لوگ، سفیر حضرات جو ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے چندہ پہ اور سفر پہ نکل جاتے ہیں، اسی دن سے کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں، جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، ابھی رمضان آیا نہیں۔ یہ فطرانہ کس چیز کے لیے ہے؟ روزے دار کے روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے، اور غریبوں کی یہ غذا ہے، مسکین کی غذا ہے۔ تو ابھی روزہ آیا نہیں، روزہ سے پہلے فطرانہ آپ جمع کر رہے ہیں، روزے دار کو برائی سے اور لغو چیزوں سے پاک کرنے کے لیے۔ ابھی روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ رکھ کے اس نے کوئی غلطی کی نہیں، فطرانہ جمع ہو رہا ہے، تو یہ غلطی ہے۔ البتہ رمضان آ جائے، رمضان کے موسم میں اگر کوئی وکیل بن کر، دعویٰ سینٹر کا ذمہ دار بن کر لوگوں کا فطرانہ اگر لیتا ہے، اور وہ کچھ پہلے لے لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسکین کو، مستحق کو، جو مستحق ہے، اس کو جو وقت مناسب ہے اسی وقت میں دینا ہے۔
عید سے 1-2 دن پہلے یا نماز عید سے پہلے یہ ہے، لیکن جمع کرنے کے اعتبار سے کچھ دن پہلے ان کو ہم نیابت کے طور پہ دے رہے ہیں، وکیل ہے ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس ہم جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ فطرانہ کا مسئلہ ہو گیا۔ فطرانہ کے بعد اب آتے ہیں عید کی رات، جس کو شب عید کہتے ہیں، اس رات عبادت کرنے کا مسئلہ ہے۔ لوگوں میں ایک چیز مشہور ہے کہ عید کی رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو بہت ثواب ملتا ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، دراصل وہی حدیث معیار ہے، بنیاد بنائی جاتی، لوگوں میں صحیح ضعیف اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس حدیث مل جائے، ضعیف ہو، موضوع ہو، گڑی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، حدیث مل جائے، لو پکڑو لو، عمل کر لو۔ حدیث کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، حدیث کا مسئلہ ایسا ہے سندن صحیح ہونا چاہیے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ثابت ہے، تبھی جا کر اس پر عمل کریں گے۔ ایک جو حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں کو اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس روایت کو سخت ضعیف کا اور ضعیف ابن ماجہ کے اندر درج کیا ہے۔ ابن ماجہ تو حدیث کی کتاب سمجھے ہوں گے آپ، تو شیخ البانی نے کیا کیا ہے، ابن ماجہ کے اندر جو ضعیف حدیث تھی ایک جگہ کر دیا، اس کا نام انہوں نے رکھا ضعیف ابن ماجہ، اور اس کتاب کے اندر جو صحیح حدیث تھی اس کو ایک الگ کتاب میں جمع کیا، اس کا نام رکھا صحیح ابن ماجہ۔ اس حدیث کو کہاں درج کیا ہے؟ ضعیف ابن ماجہ میں۔ بہرکیف یہ حدیث ضعیف ہے اور ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے جس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شب عید کی عبادت افضل ہے۔ ہاں، جنرلی جیسے ہر رات عبادت کرتے ہیں اس رات بھی عبادت کر سکتے ہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شب عید میں بھی اب عبادت کر سکتے ہیں، عید کی رات میں بھی قیام اللیل اور تہجد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ آج کی رات عبادت کرنا زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے، تو یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب عید الفطر کے تعلق سے ایک مسئلہ تکبیر کا ہے، تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا۔ جب چاند رمضان کے بعد عید الفطر کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک، عید کی نماز تک ہمیں تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری جو عید ہوتی ہے وہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، ہم پٹاخے نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو ہے شور اور ہنگامہ نہیں مچاتے، ہم دیوالی نہیں مناتے۔ جیسے دیکھیں نا آپ، جو بناوٹی عید لوگوں نے جن کو بنایا، بناوٹی عید، جیسے شب معراج سمجھ لیں یا جشن عید میلاد النبی سمجھ لیں، بناوٹی عید جو لوگوں نے بنایا اس میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس میں ہنگامہ مچاتے ہیں، اس میں ڈانس تک کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہی فرق ہے کہ جو اصلی عید ہوتی ہے وہ اپنی شکل سے بھی عید پہچانی جاتی ہے کہ یہ عید اصلی ہے۔ عید الفطر میں ہم کوئی جھنڈی نہیں لگاتے، کوئی گھوڑے کا جلوس نہیں نکالتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے رنگ رلنیاں اور ڈانس اور اس طرح کی چیز، قوالی اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے اصلی عید میں اور نقلی عید میں۔ عید دو ہی صحیح ہے، عید تو جن کی پرانی عادت رہی ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی راستے پہ، اور اگر کوئی یہاں پھوڑ دے کوئی وہاں پھوڑ دے، نوجوان آدمی غلطی سے پھوڑے تو وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کوئی منظم انداز میں جماعت کی شکل میں ایسا کر رہا ہے تو اس کا پرانا دھندا رہا ہوگا۔ لیکن جو قرآن و حدیث والے، صحیح دین پر عمل کرنے والے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو شب عید، جب عید کا چاند نظر آ جائے، طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کے ہمیں نماز عید تک تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہیں جو صحیح حدیث میں وارد ہیں؟ صحیح حدیث سے میں صحیح اذکار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر، اور اس ذکر کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تو میرے خیال سے بہت مشہور ہے اور یہ سندن صحیح ثابت ہے۔ جس بھائی کو نہ یاد ہو اس کو یاد کر لے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کو بار بار، یہی اگر ایک ہی بار اسی کو پڑھتے ہیں، ہمیشہ بار بار پڑھتے ہیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن متعدد اذکار آئے ہیں تو متعدد ذکر کرنے سے متعدد قسم کی اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ اور
نہیں تو وہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے پڑھاتے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں۔ ابھی کئی اذکار اس سلسلے میں کئی روایات ہیں، میں ایک دلیل دیا آپ کو کہ یہ بھی جو ہے اس طرح سے بھی وارد ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اذکار ہیں، ابھی اور بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی اور بھی اذکار ہیں۔ ایک ذکر تو یہ ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، ایک دوسرا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی سندن صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس تکبیر کا سب سے صحیح صیغہ کا، یعنی تکبیر کا سب سے صحیح صیغہ اسے قرار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک دوسرا ذکر ہے۔ ایک تیسرا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا، وہ سنتے ہوں گے حرم میں اور مسجدوں میں یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اور یہ کہاں آیا ہے؟ صحیح مسلم میں یہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ 2-3 ذکر آپ کو بتایا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں۔ تو ذکر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اب اس کو ہم متعدد اس کا جب ذکر کرتے ہیں، عبادت اور دعا کریں گے، اللہ خوش ہوگا اور رمضان کے روزوں کا جو ہے بے پناہ ہمیں بدلہ دے گا۔ ذکر میں ایک چیز دھیان رہے کہ اجتماعی طور پہ ذکر نہیں کرنا ہے، جیسے حرم شریف میں تو یاد دہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، جو ہے کوئی عالم پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کو یاد آ جائے ذکر ہمیں کرنا ہے، ذکر ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اجتماعی طور پہ کہ ایک آدمی پڑھے، پیچھے سب لوگ اس کے ساتھ ذکر کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب عید کے دن کا روزہ رکھنا ایک مسئلہ، عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے آدھا روزہ رکھا جاتا ہے، یہ لوگوں کے اندر جو ہے غلط فہمی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ روزہ ہے ہی نہیں، روزہ آدھا دن کا ہوتا ہی نہیں، روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ کھانے پینے اور کھانے پینے کے مشابہ جو چیز ہے اس سے رک جانا۔ تو یہ عوام کے اندر غلطی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے آدھے دن کا یا کم از کم جو ہے آدھے کے قریب دن کا روزہ رکھتے ہیں، پھر جو ہے قربانی کرتے ہیں، قربانی سے کھاتے ہیں، روزہ توڑتے ہیں، وہ روزہ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، تو جس دن روزہ منع ہے، حرام ہے، اس دن روزہ کیسے ہے؟ اس دن روزہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس غلط فہمی میں کوئی آدمی روزے کی نیت کر لے، چلو آدھے دن کے روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اس لیے مسئلہ آدمی کو واضح ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا غلط فہمی میں کوئی عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو صحیح معلومات نہیں، آدھے دن کے روزے کی نیت کر لے اور سمجھے چلو مجھے ثواب ملے گا، تو یہ صحیح نہیں۔ تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، روزہ جو ہے ان دنوں میں، حتیٰ کہ قربانی کے ایام جو ہے وہ بھی خوشی کے ایام ہیں، ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر، صحیح مسلم کی روایت ہے 1138 نمبر کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم الفطر ہے اور یوم النحر ہے۔ یوم الفطر یعنی عید الفطر، اور یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ، یہ 2 دن، 2 عید کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ اچھا، جو عید کا دن ہوتا ہے، جیسے چاند نکل گیا، رات میں چاند نکل گیا، یہاں سے لے کے ہم جو ہے نماز عید تک تکبیر پڑھتے رہیں گے۔ اب جب جو عید کا دن ہے اس دن ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، کیسے ہمیں تیاری کرنی ہے؟ کم از کم پہلے عید سے پہلے 3 کام کریں گے۔ ایک تو صدقۃ الفطر کا معاملہ میں نے بتا دیا کہ چاند نکلنے کے بعد سے نماز عید کے درمیان واجب ہے ادا کرنا، یا اس سے 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو کچھ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ وکیل کا کام ہے کہ جو وقت وجوب ہے یا وقت جواز ہے اس میں مستحق کو صدقہ فطر ادا کرے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ غریب اور مسکین کا حق ہے، یہ نہ مدرسے کا حق ہے، نہ کسی مرکز دعویٰ کا حق ہے، نہ کسی اسلامک سینٹر کا حق ہے، یہ مسکین کا حق ہے، صرف مسکین اور محتاج کو دینا ہے، کسی مدرسے کو نہیں دینا۔ ہاں اگر مدرسے میں مسکین، یتیم، غریب بچہ ہے تو اس بچے کے لیے دے سکتے ہیں، جنرلی مدرسے کو نہیں دیں گے کہ جنرل مدرسے کے تمام بچے کھائیں، اسٹاف بھی اس سے کھائے، نہیں، مدرسے کے غریب یتیم بچہ کے لیے دے سکتے ہیں لیکن جنرلی نہیں دے سکتے، تو یہ غریب مسکین کا یہ حق ہے۔ اچھا، عید کے دن ہمیں کون سی چیز کرنی ہے؟ 3 کم از کم تیاری کرنی۔ ایک تو ہمیں غسل کرنا ہے، دوسرا ہے ہمیں اچھا اور عمدہ لباس لگانا ہے، اگر نیا لباس مل جائے تو الحمدللہ۔ اظہار ہونا چاہیے خوشی کا، ہم مسلمان ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار نہ کریں، خوشی کا جائز طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو نیا لباس، مہنگا سے مہنگا لباس اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، بہت مہنگا نہیں، فضول خرچی جس میں ہو جائے،
اتنا مہنگا نہیں، لیکن عمدہ لباس آپ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو عمدہ سے عمدہ لباس خرید سکتے ہیں۔ ایک تو غسل کرنا ہے، ایک عمدہ لباس سلائیں، اور اگر میسر نہ ہو، غریب ہیں یا مسکین ہیں، متوسط درجے کے ہیں، کسی عید پر جو ہے کپڑا نیا اگر نہ مل سکے تو صاف ستھرا کپڑا جو ہے ضرور پہنیں، نیا کپڑا لگائیں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں گے۔ 3 کام۔ سب سے پہلے نمبر پہ نہانا۔ نہانے کا وقت کیا ہے؟ نہانے کا وقت فجر کی نماز کے بعد، عید کی نماز سے پہلے، اس دوران ہمیں نہانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ افضل وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے فجر کی، کیونکہ آدمی تو پوری تیاری کر کے فجر کی نماز میں جاتا ہے۔ تو اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، سچویشن اگر جو ہے ایسی ہے کہ یہ فجر کی نماز سے پہلے ہی نہانا، جیسے کسی کے گھر میں پانی کا انتظام بہت کم ہوتا ہے، یا ایک ٹیوب ویل ہے اور گھر میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک حمام ہے اور بہت سارے گھر میں لوگ ہیں، تو لازماً ان کو پہلے سے نہانا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی فجر کے بعد نہاتا ہے تو اچھی چیز ہے، اگر کوئی کسی طرح کی مجبوری ہے فجر سے پہلے نہا لیں گے اور وہ نہانا بھی کفایت کر جائے گا۔ اس کے بعد صاف ستھرا عمدہ لباس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہنتے تھے؟ سفید لباس۔ سفید لباس کا استعمال کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ کالا بھی لگا سکتے ہیں، دوسرا بھی لگا سکتے ہیں، جو بالکل لال رنگ کا ہو وہ ممنوع ہے۔ لال رنگ ہو، یا اسی طریقے سے بابا لوگ جیسے وہ سنت لوگ لگاتے ہیں، ہاں اس طرح سے زعفرانی کلر کا، اس چیز سے پرہیز کریں۔ سفید بہتر ہے، سفید لگائیں، کم از کم عید میں بھی تو ایک سنت پورا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے موقع پر عمدہ لباس لگاتے تھے، یہ ثابت ہے۔ اور خوشبو لگانا آپ کی پیاری سنت ہے، ہمیشہ لگایا کرتے تھے، تو خوشبو بھی لگائیں۔ ہم جو ہے سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن خوشبو نہیں استعمال کرتے۔ بہت سے لوگ سوچتے کیا فرق پڑے گا، یہ ایک پیاری سنت ہے۔ اور جیسے دنیاوی اعتبار سے لوگ کسی کو اپنا ماڈل سمجھتا ہے نا، ماڈل سمجھتا ہے کسی ہیرو ہیروئن کو، وہ جیسا بال رکھے گا، وہ جیسا کٹنگ بنائے گا، وہ جیسا لباس لگائے۔ ہمارے ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خوشبو میں، پہناوے میں، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں۔ ہم آپ کو فالو کریں گے، آپ نے جیسے کیا ہے اس طریقے سے ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا ہو سکتا ہے، جو واجب حکم ہے اس کو تو ماننا ہی ہے، لیکن جو سنت ہے اس سنت میں بھی دیکھیں گے جتنا استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مان کر اس حساب سے اقتداء کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 کام ہم نے بتا دیا۔ اب عید کے دن کھانا کھانے کا مسئلہ، روزہ تو نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ممنوع ہے۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب نکلتے تھے تو کھجور کھا کے نکلتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں 953 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، کہ آپ عید الفطر کے دن یا اس وقت تک نہیں نکلتے یہاں تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیتے، تو کھجور تناول کرتے اور پھر عیدگاہ کے لیے نکلتے۔ تو میں نے بتایا یہ واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے جیسا کیا ہے اگر اس طریقے سے کرنا ہماری استطاعت میں ہے، جتنا کر سکتے ہیں میں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر پہ کھجور رکھیں، اور 10 ریال کا ایک پیکٹ آتا ہے رمضان کا بھی، کی کھجور آپ کے پاس بچی ہوئی ہوگی، عید کے لیے اسپیشل 3 5 7 طاق عدد 3 5 7 طاق عدد کھجور کھا کے آپ جو ہے عیدگاہ کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے نکلیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل نکلا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل واپس آتے تھے۔ اس سنت کو بھی ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو فالو کر لیتے اچھی چیز ہے، جن کے ساتھ مجبوری ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کوئی گاڑی سے جا بھی رہے بغیر مجبوری کے تو ایسا بھی نہیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ لیکن میں نے کہا ہمارے ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری کوشش ہو اور ہمارے اندر شوق ہو کہ اپنے ماڈل کی کہاں تک اتباع کر لے جاتے ہیں۔ سنت میں، واجب میں تو ماننا ہی ماننا ہے، سنت کی میں بات کر رہا ہوں کہ سنت میں ہم آپ کو کہاں تک فالو کرتے ہیں، کتنا زیادہ۔ صحابہ تو اتنا تک مانتے تھے، کہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا ہو تو پیشاب کرنے بیٹھ جاتے تھے، یہاں تک اقتداء کرتے تھے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا ہے، چلو یہاں ہم بھی پیشاب کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، صرف اس لیے۔ اگر پیشاب نہیں لگا رہا تو کم از کم جو ہے وہ حیات اور کیفیت بنا لیتے تھے۔ تو یہ اقتداء محمد، سنت میں بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ تو پیدل جائیں گے اور پیدل واپس آئیں گے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو گاڑی اور سواری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ عید کے لیے
مشی بولتے پیدل چلنے کو، پیدل جاتے تھے اور پیدل چل کے ہی واپس آتے تھے۔ اچھا، یہ چلنے میں ایک سنت اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 986 نمبر کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تو راستے کی خلاف ورزی کرتے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اب یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں عیدگاہ کا، عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ عید کی نماز عیدگاہ یعنی صحرا میں پڑھنا چاہیے، بستی سے الگ، جہاں پر بستی نہیں ہے، صحرا جنگل، وہاں جا کے عید کی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر مجبوری میں مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ مجبوری میں جیسے بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، یا عورتوں کا جانا، بچوں کا جانا دشوار ہوتا ہے، تو ایک جگہ نماز پڑھانے کے لیے کبھی کہیں کہیں مسجد میں عورت کا بھی انتظام ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا ہے، اگر وہاں عید کی نماز پڑھائی جائے تو مرد نے بھی پڑھ لیا، عورتوں نے بھی پڑھ لیا، تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں مسجد میں عید کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم عیدگاہ کی طرف نکلیں، صحرا کی طرف نکلیں اور گاؤں اور بستی کے تمام لوگوں کو نکالیں، گھر کے تمام لوگوں کو نکالیں۔ لیکن مجبوری ہو تو مسجد میں ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ بتاتا ہوں، عید کی نماز اور عورتوں کا مسئلہ۔ عید ہی ایک دن، دھیان سے سنیں، عید ہی ایک ایسا دن ہے جس دن تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، حیض میں ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر کوئی اس دن نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ افسوس ہے کہ اس پر مسلمانوں میں متعدد طبقات میں عمل نہیں کیا جاتا، عورتوں کو عیدگاہ نہیں لے جایا جاتا ہے۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے 324 نمبر کی، صحیح مسلم میں ہے 890 نمبر کی۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ عورتوں کو عید الفطر کے لیے اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ لے کے جاؤ، جوان لڑکیوں کو لے کے جاؤ، اور حیض والی عورتوں کو لے کے جاؤ، پردہ نشین عورتوں کو لے کے جاؤ۔ تو عطیہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی جن کو جلباب نہیں ہوتا ہے۔ جلباب کا مطلب ایسا پردہ جو پورے بدن کو ڈھک لے، جلباب لمبے چوڑے پردے کو کہتے ہیں، جسے سر پہ رکھے، سر، چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی، پیر پورا ڈھک جاتا ہے، اسے جلباب کہتے ہیں۔ تو کسی کے پاس پردے کا معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، جلباب نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بہن اس سے پردہ کرائے اور لے کے جائے، یعنی اپنے پردے میں اس کو شریک کر لے اور عیدگاہ لے کے جائے۔ کنڈیشن دیکھیے اور ذرا غور کیجیے، ایک عورت حیض میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی لے کے جاؤ، وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعوت میں اور دعا میں شریک ہوں گی، خیر میں شریک ہوں گی۔ یہاں تک کہ اسلام میں پردہ واجب اور ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی کہا لے کے جاؤ جس کے لیے پردے کا انتظام نہیں، جلباب نہیں ہے، دوسری عورت پردہ کرائے لیکن لے کے جاؤ۔ گویا کہ جو معذور عورت ہے اور جس کے پاس پردے کا انتظام نہیں ہے، یہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن ہے، پردہ نہیں اور پھر بھی رسول کہیں کہ ان کو بھی لے کے جاؤ۔ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے۔ یہاں سے بھی کئی نقطے نکلتے ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتی ہے، جب عیدگاہ میں پڑھ سکتی ہے تو مسجد میں پڑھ ہی سکتی ہے، عیدگاہ تو اوپن ہوتا ہے۔ جب عیدگاہ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے مردوں کے ساتھ تو پھر مسجد میں پڑھ سکتی، بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، بس یہ کہ انتظام آج کے حساب سے انتظام مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو کنڈیشن دیکھیں، یہ وہ دن ہے جس دن ہر قسم کے مسلمانوں کو، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اس میں افسوسناک پہلو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عورتوں کو عیدگاہ کے لیے نہیں نکالتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بزرگ کی بات کتنا مانتے ہیں، پیر نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں، امام نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں، قرآن چھوڑ دے، حدیث چھوڑ دے، نبی کا فرمان چھوڑ دے، لیکن پیر نے کہہ دیا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے امام نے، پیر صاحب نے کہا، یہاں رسول کی بات ہے تو مانتے نہیں۔ دین کو لوگوں نے اپنی منمانی بنا لیا۔ یہ حدیث بخاری سے بتا رہا ہوں، صحیح مسلم سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب بتائیے سنی کون ہے, اصلی سنی کون ہے؟ جو سنت پر عمل کرے ٹھیک وہ اصلی سنی ہے. جو ہلہ اور شور مچائے وہ ہے. ہلہ کرنے سے ہوتا ہے. چور جب آگ لگا دیتا ہے وہی ہلہ کرتا ہے, آگ لگ گئی. تو ایسے ہی سنی ہے, شور مچاتے بس. اصلی سنی بنے, سنت پر عمل کریں گے تو اصلی سنی ہوں گے. چیلنج کرتے ہیں, بخاری شریف اگر کھول کے سامنے رکھ دیجئے, بخاری شریف کی جو ہے 500-600 حدیثیں, ہزاروں حدیثیں ایسے ہوں گی جن پہ وہ خود عمل ہی نہیں کرتے ہیں. عمل ہی نہیں کرتے سنی کیسے, جب سنت پہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں. ہزاروں حدیثیں ملیں گی صحیح بخاری کی. یہ جو ہے جلوس منانے والے اور جو ہے شور مچانے والے, یا حسین اور یا علی اور یا فلاں یا غوث یا بابا کہنے والے, ہزاروں حدیثیں پر عمل نہیں کرتے. بخاری شریف کھول کے سامنے رکھ دیجئے. میں روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں, بخاری شریف سے بخار آتا ہے, نام سن کے ہی بخار آتا ہے. قربان جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ صحیح حدیث کو جمع کر کے ایک جگہ جو ہے امت کی حفاظت کی ہے. صحیح حدیث کو جو ایک جگہ جمع کر دیا. تو بہرکیف عید کا دن وہ دن ہے جس دن گھر کے تمام افراد کو جانا چاہیے. اور جو گاؤں محلے اور بستی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی بستی میں عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں. عیدگاہ میں عورت کے لیے انتظام کریں تاکہ لڑکیاں, جوان لڑکیاں, بوڑھی عورتیں, حائضہ عورتیں, سب لوگ عید میں حاضر ہوں اور سب ایک ساتھ عید کی نماز پڑھیں. تو خوشی کی طرح نظر آئے گی, خوشی محسوس ہوگی کہ ہاں ہم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, عید کی نماز پڑھی ہے. جہاں ابھی تک انتظام نہیں, انہیں کوشش کرنی چاہیے. اگر اس مرتبہ انتظام نہیں ہے تو مسجد ہی میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ عید کی نماز پڑھ لیں. عورتوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہو مسجد میں اور مرد کے لیے سیپریٹ ہو, وہیں پر عید کی نماز پڑھ لیں. آئندہ سال اگر ابھی کر سکتے ہیں تو ابھی امسال کریں, نہیں تو اگلے سال کوشش کریں عورت مرد سب لوگ ایک ساتھ عید کی نماز پڑھیں. ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے عورت کی عید کی نماز مردوں کے ساتھ اکیلے نہیں ہے. اکیلے عورت الگ سے عورتیں عید کی جماعت بنا کے پڑھ رہی ہیں, عید کی نماز پڑھ رہی ہیں, وہ نماز صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. عورت بھی اگر عید کی نماز پڑھے گی تو کس کے ساتھ پڑھے گی؟ مردوں کے ساتھ پڑھے گی, عیدگاہ جا کر مردوں کے ساتھ. الگ سے عورتوں کی عید کی نماز نہیں ہے. تو یہ تو عورت کا مسئلہ اور عید کے تعلق سے مسئلہ واضح کیا گیا. اب آتے ہیں نماز عید کی طرف, عید کی نماز کی طرف. پہلے عید کی نماز کا میں وقت بتاؤں, آپ سمجھیں مسئلے کو, دین کی ریالٹی کو سمجھیں, حقیقت کو, سچائی کو, دلیل سے, دعویٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے کوئی بھی نماز جب سورج بلند ہو جائے, 1 نیزہ یا 2 نیزہ بلند ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ فرمان کوئی بھی نفل نماز ہو, عید کی نماز ہو, بقرعید کی نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, تمام نماز کے لیے. یہ جب 1 نیزہ یا 2 نیزہ, قدر رمح یعنی 1 نیزہ کے برابر, جب اتنا بلند ہو جائے. ایک آپ دیکھے ہوں گے سورج نکلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, پھر نکل کر بلند ہونا, جتنی دیر میں بلند ہو جائے اتنے دیر انتظار کرنا ہے. اس کے بعد آپ اشراق صلاۃ الضحیٰ پڑھیں, نفل نماز پڑھیں, یا جو ہے کیا کہتے ہیں عید کی نماز پڑھیں, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں, کوئی بھی نماز. اتنا جب سورج بلند ہو جائے تب. اچھا, اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ سمپل سا, آپ تو تقویم وغیرہ, کیلنڈر وغیرہ دیکھتے ہوں گے, پیپروں میں بھی نکلتا ہے سن رائز, سن سیٹ, آپ دیکھے ہوں گے. آپ دیکھ لیں پیپر میں سن رائز کتنا ہے, آج کی ڈیٹ میں سن رائز کتنا ہے. مثلاً 6 بجے سن رائز ہے, 6 بجے اگر سن رائز ہے تو یہ جو 1 نیزے کے برابر سورج بلند ہو جائے تب نبی نے فرمایا نماز پڑھو. 1 نیزہ اس زمانے میں کتنا ہوتا تھا؟ لگ بھگ 10-12 بالش, جس کو لگ بھگ 1 میٹر کہہ سکتے ہیں. 1 میٹر. جب سورج جس وقت 6 بج رہا ہے, سورج نکلا, اس ٹائم سے لے کر کے 1 نیزہ کے برابر یعنی 1 میٹر کے برابر سورج آ جائے, آنکھوں سے نظر آئے 1 میٹر ہو گیا, اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اتنا میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگ بھگ لگتا ہے, کم از کم. اگر 15 منٹ بھی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, 10 منٹ میں یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. نہیں, 20 منٹ بہت ہو گیا. 10 منٹ جو ہے آپ تطبیق دے کے دیکھیں نا, ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم غور کر لیں گے. سورج نکلے گا, ایک دن کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے. لوگ یہ تو ہے نا کوا کان لے گیا تو کہتے رہتے ہیں, لیکن کوا تو حقیقت میں کان لے کے بھاگتا نہیں ہے, لیکن شور مچانے والے مچاتے رہتے ہیں. تو بہرکیف تو یہ جو ہے عید کا وقت کون سا ہے؟ یہی وقت عید الفطر کے لیے بھی ہے, یہی وقت عید الاضحیٰ کے لیے بھی. ہمارے یہاں ڈیفرنس کیا جاتا ہے, عید الفطر میں جو ہے تاخیر کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرتے ہیں تاکہ گوشت کھانا ہے. روزہ بھی رکھے ہوئے اور بھوک بھی لگے ہوئے. بتائیے کون سا روزہ رکھے ہوئے آپ؟ تو یہ دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں, ایک ہی چیز ہے, سیم ہے.
اور الحمدللہ یہاں پر اس سنت پر جو ہے عمل کیا جاتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی گئی، جیسے سورج نکلتا ہے، سورج نکل کر جب بلند ہو جاتا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں سنت پر عمل ہوتا ہے۔ ہماری یہاں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ سنت پر جو عمل کیا جائے، لیکن اگر خیال کیا جاتا ہے بوڑھے آدمی بھی نہا لیں، سب معذور بھی نہا لیں، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، نیا نیا لباس پہن لیں، پھر جو ہے وہ حلوے اور سب سوئیاں بنا لیں، پھر اس کی وجہ سے جھنجھٹ ہوتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے۔ ورنہ کوشش یہ ہو کہ سنت کے مطابق نماز صحیح وقت پر ادا کی جائے۔ اب آتے ہیں نماز کا طریقہ، ہم آپ سے بتاتے ہیں نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز، عید کی نماز کا طریقہ، وہی نماز کا طریقہ عید الفطر کے لیے بھی ہے، وہی نماز کا طریقہ عید الاضحیٰ کے لیے بھی، وقت بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ عیدگاہ میں ادا کریں گے، اور نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد کوئی سنت، کوئی نفل نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یا جو اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز سپوز ڈیٹ بارش کی وجہ سے مسجد میں ہو رہی ہے، یا سعودی عرب میں بھی بہت ساری جگہ پہ عید کی نماز مسجدوں میں ہوتی ہے عورتوں کی وجہ سے، سہولت کی وجہ سے، تو مسجد میں اگر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ عیدگاہ میں یا جو ہے صحرا میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پھر کوئی سنت نہیں پڑھیں گے، جا کے بیٹھ جائیں گے اور ذکر جو ہے تکبیر وہ پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نماز عید صرف 2 رکعت ہے، اور یہ عید کی نماز واجب ہے، آپ کو بتا دیا۔ یہ حکم کیا ہے؟ وجوب کا حکم رکھتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے؟ جو امام صاحب ہیں، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اور کبھی آپ نے سورہ قاف اور سورہ قمر بھی تلاوت فرمائی ہے۔ تو یہ سورت جو ہے امام کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بات وہی آتی کہ ہمارے مقتدی اور پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں تک سنت میں آپ کی جو ہے پیروی کرنے کا موقع ملتا ہے، کر سکتے ہیں، استطاعت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیر ہے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر ہے۔ یہ تکبیر کب ہے؟ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ 7 اور 5 12 تکبیر ہے۔ تکبیر کے سلسلے میں متعدد روایات بھی ہیں، متعدد اختلافات بھی ائمہ کے درمیان۔ بعض ائمہ کچھ کہتے ہیں، بعض ائمہ کچھ کہتے ہیں، لیکن زیادہ راجح اور مناسب قول جو ہے قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ 12 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیر ہے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر ہے۔ اچھا، کیلکولیٹ کیسے کریں گے 7 کا اور 5 کا؟ پہلی رکعت میں جو 7 تکبیر ہے، اب یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ 7 تکبیر تحریمہ لے کر 7 ہے یا تکبیر تحریمہ چھوڑ کے 7 ہے۔ عرب کے علماء کہتے ہیں تکبیر تحریمہ لے کر 7 ہے، اور ہمیں بھی جو ہے ایسے ہی بات راجح نظر آتی، یہی بات قوی معلوم ہوتی مجھے بھی، اور میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ لیکن اپنے یہاں انڈیا پاکستان کے علماء کہتے ہیں نہیں، تکبیر تحریمہ چھوڑ کے 7 تکبیریں، بہرکیف کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے اندر جو اور بھی اختلافات ہیں ائمہ کے درمیان، تو اس میں وسعت ہے، کوئی زیادہ جو ہے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری رکعت میں جو 5 تکبیر کا مسئلہ ہے، تو جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں وہ تکبیر تو الگ ہے، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے 5 تکبیر امام الگ سے کہیں گے، اور ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، رفع الیدین کرنا چاہیے۔ تو یہ 2 رکعت نماز کا مسئلہ ہے۔ 2 رکعت نماز اس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ مقتدی جو ہے پیچھے، وہ تو جو ہے سورت نہیں پڑھیں گے، لیکن مقتدی کو جو ہے کم از کم سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ عید کے اندر خطبہ یہ مسنون ہے، جمعہ کے دن خطبہ واجب ہے، 2 رکعت نماز کے برابر جمعہ کا خطبہ، اور عید کے دن خطبہ واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ خطبہ سننا جو ہے واجب نہیں ہے، اگر کوئی چاہے تو خطبہ سنے اور اگر کوئی چاہے تو لوٹ جائے، لیکن چونکہ خطبہ واعظ اور نصیحت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خطبہ سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبہ فليقم، جو جسے پسند ہے کہ جو ہے لوٹنا پسند ہے وہ لوٹ جائے، اور جو ہے خطبہ کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے۔ خطبہ جو ہے عید کے لیے ایک ہی خطبہ ثابت ہے، جیسے جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں 2 خطبہ ہے، عید کے لیے ایک ہی خطبہ ہے، اور اس میں ممبر کا استعمال نہیں ہے، بغیر ممبر کے ایک خطبہ دینا ہے اور کھڑے ہو کر دینا ہے،
اور پھر اس کے بعد خطبہ کے بعد بعض مقامات پر اجتماعی دعا کی جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ دعا کرتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو امام صاحب کو کیا چاہیے کہ جو خطبہ دے رہے، واعظ و نصیحت دے رہے، خطبہ کے آخر میں ختم کرنے سے پہلے مسلمانوں کے رمضان کے روزے کی قبولیت کے لیے، مشکل دور ہونے کے لیے، مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے اسی خطبہ کے آخر میں دعا کر دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ سنت بھی، مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور سنت کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ اگر الگ سے دعا کرتے ہیں اجتماعی شکل میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں، اور ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ عید کے دن اگر جمعہ پڑ جائے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے یا ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو اس میں حدیث میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ اگر عید کے دن جمعہ آ جائے تو جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جمعہ چھوڑ کے ظہر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ عید کے دن کسی کی نماز چھوٹ جائے، عید کی نماز 2 رکعت ہے نا۔ ایک حدیث آتی ہے اگر کوئی آدمی 1 رکعت امام کے ساتھ پالے تو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث معلوم ہے آپ کو، کوئی بھی نماز، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، 1 رکعت مل جائے تو جماعت کا اجر مل جاتا ہے، لیکن اگر 1 بھی رکعت نہ ملے تو پھر جماعت کا اجر اسے نہیں ملا، جماعت پانے کا، شریک ہونے کا جو مل سکتا ہے، چلو امام کے ساتھ اگر آخر میں تشہد اخیر میں گیا ہے، شرکت کا اجر جو ہوتا ہے وہ مل جائے گا، لیکن جماعت کا اجر کب ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت وہ پائے۔ وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے، عید کی نماز میں کوئی لیٹ سے آیا، آخری رکعت میں آیا، لیکن 1 رکعت وہ پا لیا ہے، عید کی جماعت اسے مل گئی، اب کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، لیکن اسی طریقے سے، کیسے؟ جیسے امام نے پڑھا تھا، پہلی رکعت میں 7 امام نے پڑھ لیا ہے، اب یہ 2 رکعت پڑھے گا تو کتنے؟ 5 تکبیر کہہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اس لیے طریقہ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ امام صاحب نے جان لیا ہماری چھٹی، پتہ چلا کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی اس ٹائم تو فون لگا نہیں سکتے ہیں، کسی مولانا کو واٹس اپ تو کر نہیں سکتے، پھنسے بیچ میں۔ جی سوال ہوگا، سیکنڈ رکعت میں، دوسرے رکعت میں وہ 5 تکبیر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو کبھی ہوتا ہے نا، جیسے نماز میں 2 تشہد زیادہ ہے، لیکن کبھی نماز چھوٹنے کی وجہ سے ایک آدمی 3 تشہد پڑھنا پڑتا ہے، تو مجبوری ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو شامل ہو رہا ہے اس کی پہلی رکعت ہے، اس میں بھی اختلاف، بعض علماء کہتے ہیں کہ لاسٹ مانی جائے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس کی پہلی رکعت ہے، اسٹارٹ ہو رہی نماز اس کی وہ پہلی رکعت ہے۔ جی بہت کچھ بولتے ہیں، رہنے دیجیے، بولنے دیجیے۔ تو عید کی نماز، ایک مسئلہ بھی میں نے بتایا، 1 رکعت پا لیا ہے تو جماعت مل گئی۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کوئی رکعت نہیں ملی ہے، پوری جماعت چھوڑ گئی، یا تشہد کے آخر میں آ رہا ہے، یا ابھی راستے میں ہے، گھر ہی میں ابھی تھا اور عید کی نماز ختم ہو گئی، یا اس کو عید کی نماز کا وقت پتہ ہی نہیں تھا، عید کی نماز ہو گئی، لوگ اب ریٹرن ہو رہے تو پتہ چلا، ایسی کنڈیشن میں کیا کرے گا وہ؟ ایسی کنڈیشن میں وہ بھی عید ہی کی نماز پڑھے گا، عید کی طرح عید کی نماز پڑھے گا۔ ایک آدمی ہو، چند آدمی ہو تو جماعت بنا لے، ایک اکیلا آدمی ہو تو عید کی طرح عید کی نماز پڑھے، 7 تکبیر اور قرآن کی صورت مطلب صورتیں پڑھ کے اسی طریقے سے پھر جو ہے 5 تکبیر، دوسری رکعت پڑھے، عید کی طرح عید کی نماز پڑھے، اور خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خطبہ جو ہے لازم اور ملزوم نہیں ہے، تو عید کی طرح نماز پڑھ لے گا۔ اس میں اختلاف، بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ جو آدمی عید کی نماز جس سے فوت ہو گئی ہے، لاسٹ میں آ رہا ہے یا تشہد میں شامل ہو رہا ہے، تو وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ اس سلسلے میں اثر بھی، یعنی دلیل بھی ملتی ہے، لیکن وہ دلیل ثابت نہیں، شیخ البانی نے اس حدیث کو، اس دلیل کو ضعیف قرار دیا ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف صحیح مسئلہ اس معاملے میں یہ ہے کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے یا آخری رکعت میں رکعت ختم ہونے کے بعد آئے، وہ عید کی طرح نماز پڑھے اور خطبہ کو چھوڑ دے۔ یہ عید کی نماز کی قضا کا مسئلہ ہے۔ اچھا، عید کی جہاں پر ہے وہیں پڑھ لیں، جیسے ابھی ہاں جہاں پر عیدگاہ پہنچ گیا تو وہاں پڑھ لیں گے۔ اگر گھر پہ ہیں، کبھی جو ہے ایک صحابی ہیں شاید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ان کی عید کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو گھر پہ ہی اپنے پورے بال بچوں کے ساتھ گھر میں وہ عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ شہر میں عید کی نماز جہاں ہوتی تھی وہ علاقہ دور تھا، تو جہاں تو جہاں پر ہیں، جس جگہ پہ، جیسے ہاسپٹل میں کوئی آدمی رہ گیا، چھٹی نہیں مل سکی، عید کے دن بھی کتنے سارے لوگ بزی رہتے ہیں، چھٹی نہیں مل پاتی ہے، تو وہ اسی جگہ پہ عید کی نماز پڑھ لیں گے۔
عید کی مبارکباد دینا، عید کی مبارکبادی عید کے دن دینا چاہیے. ہمارے یہاں ایڈوانس سب کچھ ایڈوانس چلتا ہے. ایڈوانس میں جو ہے ابھی سے عید کی مبارکبادی کتنا آدمی کمپیوٹر پہ تیار کر کے رکھ لیا ہوگا. موبائل میں کتنا جو ہے رنگ برنگ کا جو ہے مبارکبادی بنا کے رکھا ہوگا. پھٹافٹ جو ہے دینا، بس فارورڈ کرنا. اس میں پیسہ تو لگتا نہیں. پہلے تو SMS میں بھی پیسہ لگتا تھا، سوچتا تھا. ابھی تو سوچنا ہی نہیں ہے. ڈاٹا فری ہوتا ہے، 1 مہینے کا لے لو، ڈاٹا فری ہے، مارو بھیڑو. تو سنت پر ہمیں عمل کرنا. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منک، تقبل اللہ منا و منک. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. کیا قبول فرمائے؟ رمضان کی عبادتیں. اسی لیے کہا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں. تو اگر آج کے دن بھی سارے مسلمان اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ مسلمان کیسے متحد ہوں گے؟ سوال یہ ہے. ایسے مسلمان کو کیسے ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں جو اپنے سماج، اپنے طبقہ کی عورتوں کو، بچوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ اس مسلمان کو ہم ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. آج کے دن سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد دعا دیتے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے. وہ دعا دیتے. ہمارے یہاں تو جشن پہ جشن. ابھی تراویح ختم ہوئی تو پارٹی چل رہی ہے. آپ تراویح ختم کر رہے ہیں، قیام اللیل ہے کہ پارٹی بنا رہے ہیں؟ کون سی پارٹی آپ دے رہے ہیں؟ کھانا باقاعدہ جو ہے دیگیں چڑھتی ہیں، بریانی بنتی ہے اور سب بریانی کھاتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد مومن تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت قبول کیا کہ نہیں قبول کیا. یہ مومن کی علامت ہے. 1000 دفعہ دعا کرتے ہیں اللہ میری عبادت قبول فرما لے، قبول فرما لے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں. حج سے واپس آئے، حج سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آپ نے کتنا جو ہے سواگت ہوتا ہے، ویلکم ہوتا ہے. اور حج سے واپس آ جائے تو وہ جتنا بڑا انسان ہے اس سے زیادہ مالا اس کے بدن پہ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں، پوری بستی ویلکم کے لیے. تو بہرکیف یہ جو ہے اپنے یہاں غلط جو ہے رواج پیدا ہو گیا ہے. تو عید کے دن مبارکبادی دینا چاہیے. عید کے دن، عید کا جو دن ہے اس دن ہمیں، اگر چاند ہو جائے تو چلو عید کا دن اتنا مانا جا سکتا ہے. چاند ہو گیا ہے چلو آپ فارورڈ کر سکتے ہو. لیکن ابھی عید کا دن نہیں آیا ہے تو پھر نہیں بھیجنا چاہیے ایڈوانس میں. اچھا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عید کے دن مسافہ اور معانقہ کر سکتے ہیں. عید کا جو دن ہے مسافہ اور معانقہ کرنا چاہے تو کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں کرنا چاہیے. بہرکیف بچتے ہیں تو اچھی چیز ہے، دلیل نہیں. لیکن اگر کوئی عالم کہہ رہے ہیں عید کے دن کبھی کسی کی ملاقات بہت زمانے بعد ہوتی ہے یا کسی سے رنجش ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی بہانے وہ مل کر کے اپنی رنجش کو بھلا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، عید کے دن اگر انسان کھیلنا چاہے، عید کے دن انسان اگر کھیلنا چاہے تو کوئی کھیل، جائز کھیل، غلط کھیل نہیں، جائز کھیل انسان کھیل سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حبشی لوگ جو ہے کھیلا کرتے تھے، نیزہ سے اور تلوار سے کھیلا کرتے تھے. تو عید کے دن اگر ہم کھیلنا چاہے تو کھیل سکتے ہیں. تو جو عید کے حکام اور مسائل تھے وہ ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم سب نے جتنے روزے رکھے ہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. ان روزوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. ہم سب کی پریشانی دور فرما دے. ہم سب کی دنیا اور آخرت بنا دے. ہم سب کا داخلہ جنت میں نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.